بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال امتی بخیر ما عجل الافطار واخر السحور، رواہ احمد۔ آج ہم اس مبارک حدیث پر تفصیل سے غور کرتے ہیں جسے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے روایت فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی اور سحری میں تاخیر کرے گی۔ یہ فرمان بظاہر مختصر ہے، لیکن اس کے اندر امت کی کامیابی اور بھلائی کا مکمل ضابطہ موجود ہے۔ یہ حدیث دراصل قاعدہ کلیہ ہے کہ شریعت کے احکام پر مکمل عمل کرنا ضروری ہے، اس میں کمی بیشی کیے بغیر۔ جب تک لوگ افراط و تفریط کے بغیر صحیح احکام پر عمل کرتے رہیں گے، بھلائی پر رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں عبادت صرف نیت کا نام نہیں بلکہ طریقے کی پابندی کا نام بھی ہے۔ افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے بلا وجہ تاخیر نہ کرے۔ غروب آفتاب کے بعد تاخیر کرنا سنت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجوروں یا پانی سے فوراً افطار فرما لیتے تھے۔ اس میں بندگی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ بندہ سارا دن اپنے نفس کو روکے رکھتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی ہے وہ فوراً کھا پی لیتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا رکے رہنا بھی اللہ کے لیے ہے اور ہمارا کھانا بھی اللہ کے لیے ہے۔ افطار میں جلدی کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہود و نصارہ افطار میں تاخیر کرتے تھے اور اسلام نے ہمیں ان سے الگ شناخت دی ہے۔ ہماری عبادت کا طریقہ بھی ہماری پہچان ہے۔ جب مسلمان سنت کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو ان کی دینی شناخت محفوظ رہتی ہے۔ اب سحری میں تاخیر کی طرف آتے ہیں۔ سحری کو فجر سے کچھ پہلے تک مؤخر کرنا سنت ہے۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے کو طاقت ملتی ہے۔ اگر سحری بہت پہلے کر لی جائے تو روزہ لمبا معلوم ہوتا ہے اور کمزوری زیادہ ہو سکتی ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ سحری کا وقت برکت کا وقت ہے۔ یہ تہجد، دعا اور استغفار کا وقت ہے۔ جب بندہ اس وقت بیدار ہوتا ہے تو اس کی روحانیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہے، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رات کے آخری وقت میں اٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شریعت آسانی چاہتی ہے۔ روزہ ایک بڑی عبادت ہے، لیکن اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی کے پہلو رکھے ہیں۔ افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر دونوں روزے کو آسان بناتے ہیں، لہذا جو شخص سنت کے مطابق عمل کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی دی ہوئی آسانی کو قبول کرتا ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ بچوں کو سکھانا چاہیے کہ اذان ہوتے ہی افطار کرے، سحری آخری وقت میں کرے اور ان اعمال کو محض عادت نہیں بلکہ سنت سمجھ کر کیا جائے۔ جب گھر کا ماحول سنت کے مطابق بنے گا تو انشاءاللہ خیر و برکت بھی نازل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔